السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں معلوم خاتون خواتین کی موجودگی میں حلیمہ سے پوچھتی ہے تاجر کا نام کیا ہے، کیا وہ ہمارے قبیلے میں کبھی آیا ہے؟ حلیمہ کہتی ہے نہیں ماں، وہ نہیں آیا، میں اس کا نام نہیں جانتی اور میں نے کبھی اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ جیسا کہ میں نے کہا بہن نے اسے ڈھونڈا تھا اور سگوت میں حکیم نے اس کے زخم کا علاج کیا تھا، وہ کوئی اہم نہیں ہے۔ دیدار کہتی ہے اہم آدمی نہیں ہے تو اس نے ان کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالا؟ معلوم خاتون کہتی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتا تھا، خوش قسمتی سے یہ ایک اچھا اتفاق تھا۔ اسی دوران گنجا کھانسنے لگ جاتی ہے تو نیلوفر اس سے پوچھتی ہے کیا تم ٹھیک ہو؟ یہ بہت وقت سے ہو رہا ہے، تمہیں حکیم کو دکھانا چاہیے۔ تو گنجا کہتی ہے نہیں میں ٹھیک ہوں۔ ملون خاتون اس سے کہتی ہے نیلوفر ٹھیک کہہ رہی ہے گنجا، تمہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جنگل میں ہیکٹر توران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو سیروز کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ سپاہیوں سے کہتا ہے اپنی جگہ پر جاؤ اور تیار رہو۔ یہ سنتے ہی بونے سمیت سب لوگ اپنی جگہ سنبھال لیتے ہیں۔ سیروز بھی مسلسل دائیں بائیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کچھ دیر آگے بڑھنے کے بعد ہیکٹر کے حملہ آور سامنے آ جاتے ہیں۔ توران تلوار بے نام کرتے ہوئے کہتا ہے سیروز کو غار میں لے جاؤ۔ دو سپاہی سیروز کو لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں اور ہیکٹر کے سپاہی کئی سپاہیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے تو تیمور بوگا اور باقی سپاہی ان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادھر غار کے سامنے پہنچتے ہی ہیکٹر سیروز اور کئی سپاہیوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ کئی سپاہی اس پر حملہ کرتے ہیں مگر ہیکٹر انہیں شہید کر دیتا ہے۔ غار کے اندر شہنشاہ آوازیں سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ حفاظت میں کھڑے سپاہی بھی آوازیں سن کر باہر بھاگتے ہیں مگر وہ بھی ہیکٹر کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے اور ہیکٹر بڑی بے دردی سے انہیں کاٹ ڈالتا ہے۔ لڑائی کے اختتام پر سیروز کہتا ہے ہیکٹر شہنشاہ یہاں ہیں، ہمارا کھیل کام کر گیا۔ تو ہیکٹر اس سے کہتا ہے کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم ہماری خدمت کر رہے ہو، تم اب اذن جاؤ اور میری طرف سے خبر کا انتظار کرو۔ یہ سنتے ہی سیروز چلا جاتا ہے اور ہیکٹر غار کی طرف مڑ جاتا ہے۔ تیمور بوگا اور توران بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے تمام کافروں کا صفایا کر دیتے ہیں۔ تیمور بوگا توران سے کہتا ہے توران وہ شہنشاہ کو لے جائیں گے، چلو۔ یہ کہتے اور سنتے ہی وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھتے ہیں کہ بونا اپنا کام کر دیتا ہے۔ اس کے چھوڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے تیر پہلے تیمور بوگا کی گردن میں اور اس کے بعد توران کی گردن میں جا لگتے ہیں۔ وہ دونوں شدید تکلیف میں زمین پر گر جاتے ہیں اور بونا ہنستے مسکراتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ ادھر کائی قبیلے کے ڈھول زور زور سے بجتے ہیں۔ ڈھول کی آواز سن کے پورا قبیلہ جمع ہو جاتا ہے۔ اتنے میں ہی اوران شہزادی کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ شہزادی کو دیکھتے ہوئے اعراض کہتی ہے پہلے کافر ایک تھا اب دو ہو گئے ہیں۔ تو دیدار کہتی ہے کوئی عام کافر نہیں، تمہارے سامنے شہزادی ہے۔ گنجا کہتی ہے وہ شاہی محلوں کے بعد ہمارا قبیلہ پسند نہیں کرے گی۔ حلیمہ کہتی ہے یہ اس کے حال سے واضح ہے، بہت بدصورت ہے۔ ملون خاتون کہتی ہے وہ ہماری مہمان ہے بیٹی، ہمیں کسی کو پسند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بس اس کی اچھی طرح میزبانی کریں گے۔ یہاں اوران آگے بڑھتے بڑھتے انتقاب پہنچتا ہے۔ سلام دعا کے بعد شہزادی کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ پھر اوران شہزادی سے کہتا ہے شہزادی اسپرجا آپ کے بابا جان جلدی یہاں ہوں گے اور نیلوفر خاتون آپ اس کا خیال رکھیں گی۔ نیلوفر شہزادی کی آمد پر کچھ زیادہ خوش نہیں دکھائی دیتی۔ ملون خاتون شہزادی کو خوش آمدید کہتی ہیں تو شہزادی کہتی ہے میں یہاں مہمان بننے نہیں آئی۔ ملون خاتون کہتی ہیں ہماری سرزمین پر آنے والا ہر شخص ہمارا مہمان ہے، چاہے وہ جس بھی ارادے سے آئی ہو۔ شہزادی کہتی ہے میں اپنے ارادے کبھی نہیں چھپاتی، میں یہاں اپنے بابا کو واپس لینے آئی ہوں، میں پہلے ہی اوران صاحب سے بات کر چکی ہوں۔ نیلوفر اس سے کہتی ہے خوش آمدید شہزادی، میں اوران صاحب کی خاتون ہوں، نیلوفر خاتون۔ تو شہزادی کہتی ہے میں نے تمہارا نام بہت سنا ہے ہولوفیرا، بازنطین میں کوئی بھی تمہارے بارے میں اچھا نہیں بولتا۔ نیلوفر کہتی ہے لوگوں کے منہ بند نہیں کر سکتے شہزادی، تاہم میں جہاں ہوں میں اس سے بہت خوش ہوں۔ اس کے ساتھ ہی خواتین شہزادی اسپرچا کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں۔ ادھر غار میں ہیکٹر شہنشاہ تک جا پہنچتا ہے۔ شہنشاہ حملہ تو کرتا ہے مگر ہیکٹر اس کی تلوار گرا کر اسے تلوار کی نوک پر رکھ لیتا ہے۔ پھر اس سے کہتا ہے اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ شہنشاہ، لیکن میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ شہنشاہ پوچھتا ہے تم کیا چاہتے ہو؟ ہیکٹر کہتا ہے تم نے ہر وہ چیز دیکھ لی جو میں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں شہنشاہ، ہم جان لیتے ہیں اور جان دیتے ہیں اور اب میں تمہیں جینے اور برسا کی حفاظت کرنے کا موقع دوں گا۔ تمہیں مقدس محبت کے سرماؤں کی بیعت کرنی ہوگی، تم ہمارے ایمان اور ہمارے مقصد کا ساتھ دو گے۔ شہنشاہ کہتا ہے میں اپنے لوگوں اور آرٹوڈوکس سے منہ نہیں موڑ سکتا، میں اپنی ساکھ کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ تو ہیکٹر کہتا ہے تمہاری ساکھ اور طاقت اب نہیں بچی شہنشاہ، تمہیں ایکومینک اتحاد قبول کرنا ہوگا، ہم سب عیسائی متحد ہو کر ایک چھت کے نیچے ہوں گے، اب سے تمہیں اور ہمیں توقید ملے گی۔ مگر شہنشاہ کہتا ہے اوران کے بارے میں کیا خیال ہے، برسا اور ازنک کا کیا ہوگا؟ ہیکٹر کہتا ہے عیسائیوں کے لیے ایک نیا اور طاقتور دور شروع ہوگا، برسا اور ازنک کا دفاع صلیبی کریں گے جسے ہم جمع کریں گے، اب فیصلہ کرو کیا تم مرنے کا انتخاب کرتے ہو یا اطاعت کا؟ یہ سنتے ہی شہنشاہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ادھر قبیلے میں دیدار ایک خاتون کو لے کر کنارے میں آتی ہے اور پوچھتی ہے تم یہاں کیوں آئی ہو، کیا تم گنجا کے لیے جڑی بوٹیاں لائی ہو؟ جواب میں وہ خاتون کہتی ہے ہاں میں لائی ہوں، لیکن اس نے مجھے واپس بھیج دیا جب سے دوسری بیوی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ گنجا خاتون وہ جڑی بوٹیاں نہیں پی رہی جو میں اسے دیتی ہوں۔ دیدار پوچھتی ہے کیا اس کا اثر ختم ہو گیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ حاملہ ہو سکتی ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے اللہ ہی جانتا ہے، میں آپ کو اطلاع دینا چاہتی تھی، 2 ماہ سے زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ دیدار اسے سونا دیتے ہوئے کہتی ہے تم اب کونیا چلی جاؤ، یہاں تمہارا کام ختم ہو گیا ہے، چلو کوئی تمہیں دیکھ نہ لے۔ وہ خاتون آگے بڑھ جاتی ہے۔ سرداری خیمے میں اوران علاؤدین شہنشاہ اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے مطلب حملہ کرنے والے
محبت کے سرما اور وہ شخص جس نے تمہاری حفاظت کی وہ ایک عام سا تاجر ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ علاؤدین کہتا ہے ہم نے تاجر کا نام سنا اور اس کی چھان بین کی، بھائی وہ یہاں نیا ہے، سپاہی تحقیقات جاری رکھیں گے۔ ان کی باتیں سن کر فاطمہ پریشان ہو جاتی ہے اور یزید کہتا ہے وہ چپکے سے ہمارے درمیان گھس کر سکون سے گھومتا رہا، بظاہر اس کا ایک مقصد ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے وہ تاجر کہیں محبت کے سرماؤں کا کتا نہ ہو۔ علاؤدین کہتا ہے اگر وہ ان میں سے ہوتا تو وہ انہیں کیوں مارتا، فاطمہ اور یزید کو کیوں بچاتا شہنشاہ بے؟ شہنشاہ کہتا ہے ہم ان سانپوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جنہوں نے سگوت میں بسیرا کیا ہوا تھا علاؤدین صاحب، ان خبیث شیطانوں کے کھیل کبھی ختم نہیں ہوتے۔ خلیل کہتا ہے وہ ہمیشہ منصوبے بناتے ہیں، وہ کبھی تلوار ہوتے ہیں اور کبھی مرہم، وقت آنے پر ہم جان لیں گے کہ وہ کون ہے۔ عران علاؤدین سے کہتا ہے تم اس صورتحال کی اچھی طرح تفتیش کرو، سپاہیوں سے کہو کہ وہ اس تاجر کی تلاش کریں اور اسے میرے پاس لے کر آئیں۔ پھر عران اٹھتا ہے اور فاطمہ سے کہتا ہے فاطمہ اور یزید تم دونوں ہوشیار رہو، ہم شیطان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ہم نہیں جان سکتے کہ وہ کہاں سے حملہ کریں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں باہر شہنشاہ کی دعوت کے لیے انتظام کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ شہزادی ملون خاتون کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے پوچھتی ہے کیا یہاں اپنے لوگوں کے ساتھ خیموں میں رہنا مشکل نہیں ہے؟ تو ملون خاتون کہتی ہے ہم یہاں اپنے لوگوں کی بدولت ہیں، یقیناً ہم شان و شوکت سے رہیں گے۔ تم جسے خیمہ کہہ رہی ہو مناسب طریقے سے رہنے والے انسانی فطرت کے لیے سب سے اچھا ماحول ہے۔ شہزادی پوچھتی ہے ہولوفیرا کیا تم بھی ایسا ہی سوچتی ہو؟ تو نیلوفر کہتی ہے ہولوفیرا نہیں نیلوفر۔ جواب میں شہزادی کہتی ہے سچ ہے، تم نے ترک کے لیے اپنا مذہب اور اپنا نام چھوڑ دیا ہے۔ نیلوفر کہتی ہے کسی کے لیے نہیں، میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ میں نے سچائی کو دیکھا، اللہ نے مجھے ایمان نصیب کیا اور میں مسلمان ہو گئی۔ میں اب تمہارے سوال کا جواب دیتی ہوں، خیموں میں رہنا بالکل مشکل نہیں ہے، ٹھنڈی دیواروں کے پیچھے رہنا اور ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس سے بالکل بے خبر رہنا بہت مشکل تھا۔ اس کے ساتھ ہی شہزادی کو مشروب پیش کیا جاتا ہے اور ملون خاتون آگے بڑھ جاتی ہیں۔ نیلوفر شہزادی کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے مگر شہزادی مشروب رکھ دیتی ہے اور نیلوفر سے پوچھتی ہے اگر عران کے لیے نہیں کیا تو اگر تم اس سے شادی نہ کرتی تو تم تب بھی اپنا مذہب اور اپنا نام بدلتی؟ نیلوفر کہتی ہے میں نے عران کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن میرے اور عران کے درمیان محبت کی عظمت مجھے اسلام کے قریب لے آئی، میں تو عران کی محبت کو جانے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اگلے لمحے ڈیفنی وہاں آتی ہے اور شہزادی سے کہتی ہے شہزادی اسپرجا کاش میں آپ کا پہلے استقبال کر پاتی، بہن میں فاطمہ خاتون اور علاؤدین کی وجہ سے اب ٹھیک ہوں۔ ادھر عران اپنے ساتھیوں اور سپاہیوں کے پاس آتا ہے جو نقشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عران پوچھتا ہے صورتحال کیا ہے؟ تو خلیل کہتا ہے میرے سردار یہ جانباز ہمارے جاسوس ہیں، گرمیان اور جاندار میں یہ ہماری آنکھیں اور کان ہیں۔ عران ان سے کہتا ہے تم نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر کئی سال ہماری سرزمین اور ریاست کی خدمت کی ہے، شکر گزار ہوں میں تمہارا۔ جن علاقوں میں ہمارے جانباز مقرر ہیں وہاں کی کیا صورتحال ہے خلیل؟ خلیل کہتا ہے میرے سردار سرکش باشی بزرگ ترکمان گروہ 3 سمتوں سے ہماری سرحدوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ عران شہنشاہ سے پوچھتا ہے اس بارے میں تم کیا کہتے ہو شہنشاہ سردار؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تیمور تاش انہیں بھڑکا رہا ہے؟ تو شہنشاہ کہتا ہے ہماری آخری پیشکش سے وہ مطمئن ہو گیا تھا، مجھے ایسا نہیں لگتا، یہ ضرور اخراج ادا کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ علاؤدین کہتا ہے انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے اور ترکوں کا گوشت نوچنے لگے ہیں، اگر ہم ان سے جنگ چھیڑ دیں تو کیا انہیں ہم سے خوف بالکل نہیں رہا؟ عران کہتا ہے جنگ آخری راستہ ہے بھائی، پہلے ہم اس غفلت کے خلاف احتیاط برتیں گے۔ پھر خلیل سے پوچھتا ہے کیا وہ قبائل روانہ ہو گئے ہیں جن کا وعدہ تیمور تاش نے کیا تھا؟ خلیل کہتا ہے قافلے تیار ہے میرے سردار، جلد روانہ ہو جائیں گے، تیمور تاش جاگدار قبیلے پہنچ چکا ہے۔ عران کے اشارے پر جاسوس چلے جاتے ہیں۔ عران مزید کہتا ہے جو قبائل آئیں گے ہم انہیں ان علاقوں میں بسائیں گے جہاں باشی بزرگوں نے لوٹ مار کی ہے، یوں سرحدوں کی حفاظت ان کے سپرد ہوگی اور ان کی حفاظت ہمارے ذمہ۔ شہنشاہ سردار کل تیمور تاش سے ملو اور اس سے لوٹ مار کے معاملے پر پوچھ گچھ کرو اور وہ معاملہ طے کرو جہاں اس کے بھیجے ہوئے قبائل بسائے جائیں گے، یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ اور علاؤدین ایک خارجی ادارہ قائم کرو، یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ اور سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ سب کے جانے کے بعد ملون خاتون عران کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا تم استبل کے درسن کے جرم سے واقف ہو، میں نے اسے قبیلے کی سرزمین سے جلا وطن کر دیا ہے، میں تمہیں اس کی اطلاع دینا چاہتی تھی۔ جواب میں عران کہتا ہے نہیں ماں، میں نے کہا تھا اس ریاست میں میرے سمیت کوئی بھی انصاف سے بالا تر نہیں، اگر وہ مجرم ہے تو انصاف قاضی کرے گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اور ناظرین اسی جگہ پہ ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔